میں یہ پیغام پڑھ کے پیش کر دیتا ہوں۔ جناب صدر، میرے عزیز دوست عرفان مومن صاحب، مہمانان خصوصی، خواتین و حضرات اور سامعین، السلام علیکم۔ آپ سب جانتے ہیں بھیونڈی سے مجھے کتنا پیار ہے۔ میں لندن میں ہوں لیکن ہر وقت بھیونڈی کی وزٹ کے لیے بے قرار رہتا ہوں۔ جب مجھے علم ہوا کہ معماران بھیونڈی نام کی کتاب کا اجرا جو جناب مصطفیٰ فقی اور غلام محمد مومن سے منسوب ہے تو خوشی سے آج غائبانہ طور پر میں آج آپ سب کے بیچ محسوس کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ حضرات آج جنت کے کسی گوشے میں آرام فرما رہے ہیں۔ بھیونڈی کے لیے ان کی خدمات کو شہر بھیونڈی کے عوام کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے۔ عابد مومن اور ان کی ٹیم اس کتاب کے اجرا کے وقت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ساتھ ہی مصطفیٰ فقی اور جناب غلام محمد مومن کے اہل خانہ بھی مبارکباد کے حقدار ہیں۔ آخر میں ان لفظوں کے ساتھ یہ پیغام ختم کرتا ہوں۔ آئی لو بھیونڈی، آئی مس بھیونڈی، آئی لو رئیس ہائی اسکول۔ بہت شکریہ۔ آج کی اس تقریب اجرا کے صدر جناب الماس فقی صاحب، محترم محمد رفیع انصاری صاحب، محترم ایڈوکیٹ عرفان عباس مومن صاحب، ایڈوکیٹ یاسین صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد مومن صاحب، اسٹیج پر موجود مہمانان کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا ہمارے اس شہر کے نوجوان عابد عثمان کو، جس نے ہمارے شہر کے دو محسن، عظیم محسن، مرحوم مصطفیٰ فقی صاحب اور مرحوم غلام محمد مومن صاحب کی زندگی سے متعلق ان کی حیات و خدمات پر مبنی شہر کے اور بیرون شہر کے قلمکاروں کا مضامین کا مجموعہ شائع کیا، جس کا آج اجرا ہے اور ہم سب یہاں جمع ہیں۔ میں بتانا چاہوں گا کہ عابد عثمان کی پہلی کتاب قرآن حکیم اور غیر عربی داں تخلیق کار بہت اہم کتاب تھی، جس میں ایک عظیم ایک اچوتے موضوع پر ملک کے 10 معتبر اسلامی اسکالرز اور دانشوروں کے تحریر کردہ فکر انگیز تحقیقی مقالات شامل تھے۔ اس کتاب کو ملک کے دینی اور علمی حلقوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور متعدد معتبر اہل علم و دانش نے عابد عثمان کی مرتب کردہ اس کتاب کی بھرپور ستائش کی تھی۔ کچھ عرصے بعد عابد عثمان کی دوسری کتاب اختر کاظمی، صحافت اور شخصیت، منظر عام پر آئی۔ اس کتاب کے اشاعت کے لیے بھی عابد عثمان نے کافی توجہ کی۔ عابد عثمان کی دونوں کتابوں کے اشاعت کے بعد انہیں انتہائی تلخ تجربات سے گزرنا پڑا۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ ان دونوں کتابوں کی تقریب اجرا کے موقع پر عابد عثمان انتہائی جلد برداشتہ اور غمگین دکھائی دیے تھے۔ اکثر لوگوں کو اس وقت محسوس ہوا تھا کہ شاید عابد عثمان اب کسی تیسری کتاب کی اشاعت کی جسارت نہیں کریں گے، لیکن کچھ دنوں بعد مجھے علم ہوا کہ وہ تیسری کتاب کے تگودو میں لگ گئے اور یہ کتاب بہت ہی اہم بھیونڈی شہر کے
لوگوں کے لیے، عوام کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ہمارے اکابرین کے کارناموں کے، ان کی خدمات کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ شہر کے اس نوجوان میں مشکل سے مشکل کام بحسن خوبی انجام تک پہنچانے کا جذبہ جنون کی حد تک ہے، اور اس نے اس شعر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر دشواریاں ہوں زندگی، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ ہم سب عابد عثمان کی تیسری کوشش پر ان کی ہمت افزائی کرنے اور انہیں مبارکباد دینے کی غرض سے آج یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ کتاب نئی نسل کو اپنے اکابرین کے کارناموں سے واقف کرائے گی، اور اس کتاب کو پڑھ کر قوم کا کوئی ایک فرد بھی مرحوم مصطفیٰ فقی اور مرحوم غلام محمد مومن کے نقش قدم پر چلنے کی اگر ٹھان لے گا تو عابد عثمان کی یہ محنت وصول ہو جائے گی۔ عابد کی اسی تیسری کتاب کے رسم اجرا کے موقع پر ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ کتاب مرحوم مصطفیٰ فقی اور مرحوم غلام محمد مومن کی حیات و خدمات پر اہل قلم اصحاب کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ مرحوم مصطفیٰ فقی صاحب کو میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمی اور سماجی اور سیاسی کاموں کے متعلق اپنے بزرگوں سے بہت کچھ سن رکھا ہے، اس لیے میرے دل میں ان کا بہت ہی احترام ہے۔ مرحوم غلام محمد مومن صاحب کو میں نے بہت قریب سے دیکھا بھی ہے، اور درجنوں عوامی جلسوں میں شریک رہ کر ان کی تقریروں سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ معروف مورخ مرحوم ڈاکٹر مومن محی الدین نے اپنی تحقیقی تصنیف مومن انصاری برادری کی تہذیبی تاریخ میں مرحوم غلام محمد مومن کی شخصیت سے متعلق اپنے مضمون میں انہیں مرد مومن قرار دیا ہے۔ میں ان کی تحریر کا ایک بہت اہم اقتباس یہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس اقتباس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ انتہائی غور کرنے کے قابل ہے کہ انہوں نے غلام محمد مومن مرحوم سے متعلق جن جذبات کا اظہار کیا ہے اس میں کتنی گہرائی ہے۔ ایک ایک لفظ ڈاکٹر صاحب سنیے آپ، ڈاکٹر مومن محی الدین صاحب کا۔ بھیونڈی کے تاریخی شہر سے بہت سارے کامیاب انسان زور اور زمین کے زوروں پر اٹھے، کچھ ابن الدنیا بن کر جیے اور ہمیشہ ربنا آتنا فی دنیا کے طلبگار رہے، اور پھر آخرت اس میں نہیں، ربنا آتنا فی دنیا کے طلبگار بنے رہے۔ کچھ لوگ جو دنیا کے پرستار تھے سینک کر مال اکٹھا کرتے رہے اور سورہ تکاثر کی تفسیر بن کر رہ گئے۔ سورہ تکاثر کا ترجمہ اگر پڑھیں گے تو اس بات کی گہرائی کا اندازہ ہوگا۔ لیکن مرحوم غلام محمد مومن ان خاک نشینوں میں سے تھے جو اپنی محنت، لگن اور حوصلے کے بل بوتے پر اٹھے اور مسند نشین بن گئے، اور خدا داد صلاحیتوں کی شعلے سے چمکے اور اپنی قوم کے لیے مینار نور بن گئے۔ ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ غلام محمد مومن صاحب جامع الصفات تھے، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں، ان کی شخصیت ہماگیر تھی۔ وہ مومن برادری میں مرد مومن تھے اور قوم کے مجاہد جو پابند سلاسل بھی رہے اور دار و رسم کی آزمائش سے بھی گزرے اور بندوق کی نال کے سامنے سینہ سپر رہے۔ اگر یہ دیکھیے کتنا اہم جملہ ہے یاسین بھائی، اگر طاقت گویائی کی معراج حق گوئی ہے تو یہ معراج مومن صاحب کو حاصل۔ یہ جذبات ڈاکٹر مومن محی الدین صاحب نے مرحوم غلام محمد مومن صاحب سے متعلق تحریر کی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے
آج کے اس تقریب میں کہ عابد عثمان مومن نے اس کتاب کو معماران بھیونڈی 1 کا عنوان دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کا سفر بہت طویل ہے۔ میں بتانا چاہوں گا ایک بات یہاں کہ مالیگاؤں میں عبد الحلیم صدیقی صاحب نام سے ایک صحافی ہیں، بڑے مشہور صحافی ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، بہت متحرک رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے اپنے شہر کے 100 مرحومین کو یاد کیا ہے ایک کتاب میں، اور ایسے کارنامے ان کے سامنے آئے ہیں جو اہلیان مالیگاؤں کو بھی معلوم نہ تھے۔ وہ حلیم صدیقی کی کتاب سے انہوں نے، مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت جلد عابد عثمان ہمارے شہر کے اور بہت سارے ان لوگوں کو یاد کریں گے جن کو یاد کرنا ضروری ہے، جنہیں ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ عابد عثمان جیسا نوجوان اس شہر میں موجود ہے۔ اچھا، عابد عثمان کی دینی فکر، بے لوث تعمیری کام کرنے کا جذبہ اور ان کی بہترین ذہنی تربیت کا پورا کریڈٹ محترم شمیم طارق صاحب کو جاتا ہے کہ ان کی تربیت میں آج عابد عثمان اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اس موقع پر شمیم طارق صاحب کو بھی مبارکباد پیش کروں گا۔ میں عابد عثمان کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ادبی کارواں کے تمام عہدیداران اور اراکین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی بات اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ ان دونوں مرحومین کے قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں بہشت بری میں مقام عطا فرمائے۔